غلام یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام آگ کی مانند ہے۔ ورڈ آف گاڈ از لائک فائر۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 23 باب اس کی 28 اور 29 دو آیات پڑھیں گے۔ جرمایہ چیپٹر 23 ورس 28 اینڈ 29۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کرے، اور جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری سے سنائے۔ گیہوں کو بھوسے سے کیا نسبت؟ خداوند فرماتا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، اور تھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، آمین۔ میرے عزیز، خدا یرمیہ نبی کی معرفت فرماتے ہیں کہ جو نبی رویا دیکھتا ہے، اب رویا کو ڈیفائن ہم کس طریقے سے کریں گے کہ جب خواب میں خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، اور خواب میں وہ کی ہوئی بات جو نبیوں سے رسولوں سے خدا کرتا ہے، اور آج بھی خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رویا۔ انگلش میں کہیں گے ڈریم۔ اور خدا نے فرماتا ہے کہ وہ رویا، وہ خواب، وہ اسے خدا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ رویا کا مطلب ہے جو کلام خدا اپنے لوگوں کے ساتھ خواب میں کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ خادم الدین سے میں مخاطب ہوں کہ مہربانی فرما کر خدا کی رویا کو غلط طریقے سے بیان نہ کیا کرے۔ اگر کوئی کام آپ کے فائدے کا ہے تو اس کو بیان کیا کریں کلیسیوں کے سامنے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میری اس میں آپ مدد کریں۔ یہ مت کہا کریں کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ تم ان لوگوں سے کہے کہ جو کچھ آپ کی جیبوں میں ہے، جو کچھ آپ کے گھروں میں ہے، وہ سب کچھ لا کے آج ادھر چرچ میں رکھ دو۔ یہ غلط بات ہے۔ خدا اس طرح کبھی خدا نے بات نہیں کی، کیونکہ خدا سب کی ضرورتوں سے واقف ہے۔ خدا فرماتا ہے، میرے کلام کو خالص طریقے سے پوری ایمانداری سے اس کے لوگوں کو سناؤ۔ اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی شامل نہیں کرنا چاہیے۔ گیہوں کو خدا نے اپنے لوگ کہا ہے، اور بھوسے کو جھوٹے نبی کہا ہے۔ خدا کا کلام ابلیس اور اس کے ٹولے کو اور اس کے سارے غلط منصوبوں کو اپنے کلام کی آگ سے جلا کر راہ کر دے گا۔ چٹان کو چکنا چور کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کو نیست و نابود کر دے گا۔ خدا کا کلام ایک ہتھوڑے کی طرح کام کرتا ہے جو سخت دلوں کو توڑ کر نرم دل اور گوشتین دل بنا دیتا ہے۔ خدا کا کلام سخت دلوں اور ضدی روحوں کو توڑ دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں جو قدرت ہے وہ خدا سب پر ظاہر کرتا ہے۔ جو سچائی، خداوند کا کلام جو ہے وہ سچائی اور وفاداری کا مطالبہ کرتا ہے۔ سزا دینے، فیصلہ کرنا اور تبدیل کرنے کی اپنی طاقت پر زور دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام سچائی ہے۔ جو خدا کے کلام کے برخلاف چلے گا، خدا کا کلام اسے سزا کا مستحق بھی ٹھہرائے گا۔ فیصلہ کرنا اور فیصلے کو تبدیل کرنے کی اپنی طاقت پر بھی خدا کا کلام زور دیتا ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے کہ بعض اوقات انسان گناہوں کی اس طرح حدوں کو کراس کر چکا ہوتا ہے کہ وہ بالکل تباہی کے دہانے پر جا کھڑا ہوتا ہے، تو خدا کا کلام وہاں سے بھی اسے بچاتا ہے۔ خدا انسانوں کے ان فیصلوں کو تبدیل کر دیتا ہے اور پھر انہیں واپس اپنی درد پر لانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ خدا انہیں اس تباہی کے دہانے سے واپس لاتا ہے، ان کی زندگیوں کو بچاتا ہے اور پھر انہیں اپنی پاک حفاظت میں سنبھال لیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک کام ضروری ہے کہ انسان اپنی ساری روشوں سے باز آ جائے۔ سچا کلام کیا ہے؟ اناج، گندم خالص بلا ملاوٹ اللہ ہی وہی۔ آپ نے کبھی بائبل مقدس کے پہلے جو باہر والا اس کی جلد کا باہر والی سائڈ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ایک بیج بونے والے کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ جس طرح کسان کھیت میں بیج اس طرح بکھیرتا ہے، اس طرح بیج اس کی چھاتی کے ساتھ ہے اور اس طرح وہ بیج بکھیر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ بیج کی طرح ہے۔ جب جس طرح کسان کھیت میں بیج بکھیرتا ہے، اس طرح جب خدا کے خادموں کی آواز خدا کے لوگوں تک پہنچتی ہے تو وہ کلام خدا کے لوگوں تک جاتا ہے۔ اگر تو خدا کے لوگ اسے دل سے قبول کرتے ہیں تو پھر ان کی زندگیوں میں وہ بیج اگ کر ایک تناور درخت بھی بنتا ہے، پودا بھی بنتا ہے، پھر اس پر پھل لگتا ہے، پھر وہ اور بہت ساری جانوں کو بچانے کا سبب بنتا ہے۔ اور جھوٹا کلام کیا ہے؟ بھوسا، جو ہمارے گاؤں کے بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب گندم اور کپاس کی فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو گندم کا جو بیج ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا جاتا ہے اور جو باقی ہم جسے توڑی کہتے ہیں وہ گندم کے دانوں سے الگ ہوتی جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں بھوسا۔ اور کپاس کی فصل بھی ایسے ہی ہے کہ دانے الگ ہوتے جاتے ہیں اور جو بھوسا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا جاتا ہے۔ اور جھوٹا کلام جو ہے وہ بھوسے کی مانند ہے، کیونکہ جس کی کوئی ویلیو نہیں، آخر کار وہ آگ میں جلایا جاتا ہے۔ اور انسانی تخیل، ہیومن امیجنیشن، انسان کی اپنی سوچ، میری سوچ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس طرح آپ سب سننے والوں کی سوچ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری سوچوں میں لالچ بھی آ سکتا ہے، طرح طرح کے جھوٹے سچے خیالات بھی آ سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، وہ سچا ہے، وہ آگ کی مانند ہے جو جھوٹ کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور حوالہ یرمیہ نبی کے صحیفہ میں دیکھیں گے 5 باب اس کی 16 آیت لکھا ہے، بس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہیں، خداوند رب الفواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا
اور وہ ان کو بھسم کر دے گا۔ آمین۔ میرے عزیز، آپ جو بائبل مقدس کو پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، آپ سب نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ ایلیا نبی نے ایک دفعہ خداوند سے آگ مانگی۔ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لوگ اسے نقصان پہنچانے کی غرض سے اس کے پاس جاتے ہیں، تو ایلیا نبی خدا سے آگ مانگتے ہیں اور خدا آسمان سے آگ نازل فرما کر ان جو اسے پکڑنے کے لیے جاتے ہیں انہیں خدا اپنی آگ سے بھسم کر دیتا ہے۔ اور خدا کیا ہے؟ کلام ہے۔ پولس رسول کا عبرانیوں کی کلیسیا کے نام لکھا کا، تو اس کا 12 باب، اس کی 28 اور 29 دو آیات ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت، خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ آمین۔ میرے عزیز، خداوند کی بادشاہی جو ہے وہ ہلنے کی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ تبدیل ہونے والی نہیں۔ جو خداوند نے اپنی بادشاہی کے لیے پلان کر رکھا ہے وہ جوں کا توں رہے گا۔ خداوند کی بادشاہی میں وہی لوگ جائیں گے جو نئے سرے سے پیدا ہو کر خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں اس دنیا میں گزاریں گے، اور پھر خدا ان سب کو اپنی آسمان کی بادشاہت میں لے کے جائے گا۔ وہاں نہ رونا، نہ دھونا، نہ کھانے پینے کی فکر، نہ لڑائی، نہ جھگڑے۔ یہ ہے خدا کی بادشاہی، اور اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اب خدا نے جو اپنے کرم کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے، پولس رسول فرماتے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت، خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں۔ اب یہاں پہ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ پولس رسول فرماتے ہیں کہ جب بھی خدا کی عبادت کریں، خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ پورے طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر کے عبادت میں آئیں، خداوند کی حمد و ستائش کریں، خداوند سے مانگیں، خداوند سے بات کریں، پھر خداوند کی آواز کو سنیں اور اسے دل سے قبول کر کے اس پر عمل کریں۔ یہ ہے خدا ترسی اور خوف کے ساتھ عبادت کرنا، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کے کچھ کرتے ہیں تو کلام خدا فرماتا ہے کہ پھر خدا ناراض ہوگا، اور خدا کی ناراضگی کو آج تک دنیا میں کوئی بھی مول نہیں لے سکا۔ یہاں تک کہ لوسیفر فرشتے نے جب خدا کی نافرمانی کی تو اسے بھی خدا نے آسمان پر سے نیچے زمین پر پٹک دیا۔ چل موج کر، آج وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اور آخر پہ ہم سیکھیں گے یسوع مسیح کلام ہے۔ عبرانیوں کے نام پر پولس رسول کا خط 12 باب 29 آیت میں ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ اور یرمیہ نبی کی صحیفہ میں ہم نے پڑھا ہے
کیا میرا کلام آگ کی مانے نہیں ہے؟ اور خداوند کا کلام کیا ہے؟ یسوع مسیح خدا کا کلام ہے، اور خداوند نے فرمایا کہ میرا کلام آگ ہے، مطلب کہ یسوع مسیح اور خدا ایک ہیں۔ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ شروع میں جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت بھی یسوع مسیح اور خدا اور روح القدس موجود تھے، اور یسوع مسیح خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یسوع مسیح خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یسوع مسیح کیا تھا؟ خدا۔ مکاشفہ 19 باب اس کی 13 آیت میں پڑھتے ہیں، اور وہ خون کی چھٹکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ خون کی چھٹکی ہوئی پوشاک کون پہنے ہوئے ہے؟ یسوع مسیح، اور اس کا نام کیا ہے؟ کلام خدا۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔